بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے بنگرا سیاہ کا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے خواص سے نوازا ہوا ہے۔ بنگرا سیاہ ایک اسراری بوٹی ہے اور ایک صدری راز ہے۔ نہ جانے اس نے کوئی آب حیات پی لیا ہے یا کسی ولی کی، کسی اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس کو دعا لگی ہوئی ہے کہ یہ واقعتاً ایک کایا کلپ بوٹی ہے۔ آپ کو اگر یہ بنگرا سیاہ مل جائے، سب سے پہلے اس کی پہچان ذکر کریں گے۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کی ٹہنیاں بھی سیاہ ہوتی ہیں اور جو اس کے پتے ہوتے ہیں وہ بھی سیاہی مائل ہوتے ہیں، سبز سیاہی مائل ہوتے ہیں، اور جو اوپر پھول لگتا ہے وہ بھی سیاہی مائل ہوتا ہے۔ بنگرا سفید کا پھول سفید ہوتا ہے اور بنگرا زرد کا پھول زرد ہوتا ہے اور بنگرا سیاہ کا پھول سیاہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پہچان درکار ہو تو مزید پہچان کے لیے آپ بنگرا سیاہ لکھیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر دشواری ہو، کیونکہ ایک نایاب بوٹی ہے، تو بنگرا سفید ہی لکھ دیں۔ اس کی ٹہنیاں اور پتوں کی شکل، پھول کی شکل یہ بالکل بنگرا سفید کی ہی مانند ہے، لیکن یہ سفید ہوتی ہیں اس کے پھول اور وہ سیاہ ہوتے ہیں، صرف فرق ہے کلر کا۔ یہ عام نمی والی جگہ پہ اگاتا ہے۔ بنگرا سفید کوئی نایاب نہیں ہے، لیکن بنگرا سیاہ تھوڑا بہت نایاب ہے۔ اچھا، جب آپ نے اس کی پہچان کر لی، پھر آپ کی باری آئے گی کہ نر مادہ کی پہچان کی، کہ ان میں سے نر کون سا ہوگا اور مادی کون سی ہوگی۔ نر ہوگا جو بالکل سیدھا کھڑا ہوگا اور اس کی ایک ہی ٹہنی ہوگی اور قد و قامت میں وہ بلند ہوتا ہے۔ ویسے ہی اس کا جو قد ہوتا ہے وہ 1 فٹ تک ہوتا ہے، بعض دفعہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو اس کا جو نر ہوگا وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی زیادہ شاخیں پھیلی نہیں ہوں گی، اور جو مادہ ہوگی اس کی زیادہ شاخیں پھیلی ہوں گی، تو اس کا حجم پھیلا ہوگا، بے شمار ٹہنیاں اس سے نکلی ہوں گی۔ تو اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر آپ نے بنگرا سیاہ کہیں سے دیکھ لیا، پہچان ہو گئی، تو آپ جائیں اور اس کے اوپر مٹی کا ڈیلا لیں 1 پاؤ کے وزن کے حساب سے، آپ رکھ کے آ جائیں، اور صبح جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے وہ پودا بالکل کھڑا ہوگا۔ اچھا، دوسرے دن جائیں تو ½ کلو کا ڈیلا رکھ کر آ جائیں، تو وہ پھر ½ کلو مٹی کے ڈیلے سے بھی وہ اپنی قوت سے باہر آ چکا ہوگا۔ اسی طرح تیسری دفعہ جائیں تو 3 پاؤ کا ڈیلا رکھیں، اور اگر وہ 1 کلو کے ڈیلے سے باہر آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ مطلوبہ بوٹی تک پہنچ چکے ہیں۔ واقعتاً نر ہے اور یہ زبردست طاقت کا حامل ہے، یہ واقعتاً کایا کلپ ہے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ جو پاؤ مٹی سے نکل آئے وہ طاقتور نہیں، وہ بھی طاقتور ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں، لیکن اپنی اپنی قوت ہوتی ہے۔ عمر کے حساب سے اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے، یعنی پودا جب چھوٹا ہو تو پھر 1 پاؤ سے باہر آ جاتا ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہو تو ½ کلو ڈیلے سے باہر آ جائے گا۔ یہ بالکل خالصتاً مٹی کا آپ نے ڈیلا لینا ہے۔ اچھا، تو جب آپ مطلوبہ بوٹی تک پہنچ جائیں تو اب یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو صبح آپ نے جانا ہے اندھیرے،
یہ فقیرانہ نسخہ کہہ لیں، صدری نسخہ کہہ لیں، بہرحال یہ نسخہ ہم تو فقیروں کو ماننے والے ہیں۔ سبھی میں خواص میرے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو آپ نے صبح صبح جانا ہے، روشنی نمودار نہ ہو، اندھیرے ہوئے باوضو آپ نے جانا ہے اور اس کو ہاتھوں سے اکھیڑنا ہے۔ آپ کو ایک پودا مل جائے، دو مل جائیں، چار مل جائیں، تو ہاتھوں سے اکھیڑنا ہے اور کسی کپڑے کے تھیلا میں آپ اس کو رکھ لیں، کپڑے کے تھیلا میں آپ اس کو رکھ لیں اور لے آئیں اس کو۔ اب آپ اس کو مٹی وغیرہ جاڑ لیں اور اس کو سائے میں خشک کریں، سائے میں خشک کرنا ہے اس کو، آپ نے دھوپ میں خشک نہیں کرنا۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ پودے خشک ہو چکے ہیں، یہ ایک پودا ہو، دو ہو یا چار ہو، یہ پودے خشک ہو چکے ہیں، تو اب آپ نے ہاتھوں سے مسلنا ہے، ہاتھوں سے ان کو باریک کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ بآسانی ہاتھوں سے باریک ہو جائیں گے، یعنی کسی ہاون دستہ وغیرہ میں، کسی میٹل کے دستہ میں اس کو کوئی میٹل قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، تو جب آپ نے ہاتھوں سے باریک کر لیا، اب آپ ایک کوزہ گلی لے لیں، کوزہ گلی، مٹی کا روغنی کوزہ، مٹی کا روغنی کوزہ، وہ چھوٹا سا لے لیں، اس میں آپ یہ سفوف خشک کر کے آپ نے ڈال دینا ہے، اوپر چپنی دے دیں اور اب آپ اس کو 40 دن کے لیے زمین میں گاڑ دیں، 40 دن کے لیے زمین میں گاڑ دیں۔ تو 40 دن جب پورے ہو جائیں تو پھر آپ اس کو نکال لیں، نکالنے کے بعد مزید اس کو سفوف کر لیں، ہاتھوں سے سفوف کرنا ہے جو آپ کو ہو سکے۔ تو اب آپ نے وہ سفوف 40 دن کھانا ہے، صبح نہار منہ، صبح نہار منہ آپ نے کھانا ہے۔ روزانہ آپ کھا لیں گے تقریباً ایک بڑے بیر کے برابر، جو گول بیر ہوتا ہے نا، گول بیر، میں اس کی بات کر رہا ہوں، آج کل جو فارمی آ رہے ہیں وہ نہیں، پہلے والے۔ تو ایسا یا ایسا کہہ لیں کہ کابلی چنا مراد لے لیں، بے مقدار کابلی چنے، یعنی جو موٹا چنا ہوتا ہے نا آج کل کا فارمی چنا، تو اس کے برابر آپ نے روزانہ ہاتھ سے دوائی اٹھانی ہے اور ہاتھوں سے ہی منہ میں پھانک لینی ہے، اور اوپر اگر آپ کے پاس بارش کا پانی ہو تو بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، ورنہ آپ وہ پانی نوش کریں جس کو کوئی میٹل وغیرہ نہ لگا ہو، کنویں سے نکالا گیا ہو، تو اس کو کسی چمڑے وغیرہ سے نکالا گیا ہو، وہ پانی آپ لے لیں۔ یہ 40 دن آپ کھائیں گے، 40 دن، 40 دن کے بعد آپ کے جو جتنے سفید بال ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، سفید بال ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے دانت بھی اگر کوئی گر چکا ہے، بے وجہ ضعف، بڑھاپا، بے وجہ شیخوخت، تو وہ بھی نکل آئے گا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ تو نہ جانے اس نے کوئی آب حیات پیا ہوا ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اس بوٹی پہ۔ تو یہ خاص ایک اسراری نسخہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ اچھا، خالی پیٹ کھانا ہے، خالی پیٹ، اور پانی آپ نے لینا ہے تازہ، نہر کا پانی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو یقین کامل ہو، وہ پون لیں، کپڑے وغیرہ میں پون لیں۔ بہرحال یہ ایک معجزاتی کہہ لیں، سنا ہے کہ یہ ان بوٹیوں میں سے ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرتی تھی۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ مجھے اکھاڑیں، مجھے اکھیڑ کر آپ اپنے بستے میں رکھ لیں، اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ تو انہوں نے اسے پسند کیا تھا۔ بہرحال جو بھی اس کی کہانی ہے، جو بھی ریزن ہے، آپ اس میں مت جائیں۔ ایک اسراری نسخہ تھا، صدری نسخہ تھا،
जो मैंने बयान कर दिया है, अगर आपको जिंदगी में मिले, कोई फर्ज वाजिब नहीं है या कोई आपको मजबूर भी नहीं कर रहा। हाँ, अगर जिंदगी में मिल जाए, ये मौके की बात है, नसीब हो जाए तो फिर आप ऐसा कर लें। ये बंगरा स्याह नर की खसूसियत है। अच्छा, ये इसमें ये भी है कि जो नर है वो मर्दों के लिए है और जो मादा है वो औरतों के लिए है। यानी मादा भी बेकार नहीं है, वो औरतों के लिए है। तो यहां तक कि अगर किसी की कमर की मोरे टेढ़े हो चुके हों, वो जोकर चलता हो, वो भी सीधा हो जाएगा और उसमें असर नौजवानी आ जाएगी और वो तवालते उम्री में चला जाएगा, यानी लंबी उसकी उम्र हो जाएगी। तो ये पुराने हुक्मा या पुराने लोग जो जानते थे वो तलाश करके खाते थे, लेकिन जिसने जिसने भी खाया है उसने मुद्दतों याद रखा है कि मैंने कोई दुआ खाई थी। बाद हज़रात इसमें यह भी करते हैं कि 40 दिन के बाद जब जमीन से निकालते हैं तो इसमें गुड़ डाल के ना हाथों से मसल के तो वो पिन्नियां सी बना लेते थे। तो एक पिन्नी रोजाना खाली पेट खा लिया करते थे। आप इस तरीके से भी अमल कर सकते हैं, मिकदार उतनी ही है, यानी एक आम दरमियाने साइज के बेर के बराबर, देसी बेर जिसे कहते हैं ना, उसके बराबर मिकदार है। ये खास करके हुक्मा के लिए, अतिबा के लिए और बुजुर्गों के लिए या जो फारग लोग रहते हैं, जो बाहर जंगलों में रहते हैं, उनके लिए कि फिर आपको इंशाल्लाह ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आब हयात रखा हुआ है और अच्छी जगह का ये आपको लेना चाहिए, अच्छी जगह का। तो बंगरा सफ़ेद तो आम मिल जाता है, लेकिन उसकी अफादियत नहीं है। ये कल मैंने अर्ज़ किया था बंगरा स्याह के मुतल्लिक़ा, तुर्कमानिस्तान का बादशाह, उसको पता चला, लेकिन हिंदुस्तान के राजा ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सफ़ेद बंगरा ही इस्तेमाल करता रहा था। इसमें असल नुक्ता यही था। और कल वाली वीडियो में लोगों को तजस्सुस था, जिसने भी वीडियो देखी है, तजस्सुस ज़रूर पैदा हुआ कि वो बंगरा स्याह क्या होता है, उसकी अफादियत क्या होती है, क्या वाक़तन काम करता है कि नहीं करता। लिहाजा आज की वीडियो में मैंने वो तजस्सुस दूर कर दिया है और वो मैंने बयान कर दिया है कि अगर आपको ज़िंदगी में मिल जाए तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने बुजुर्गों को इस्तेमाल कराएं, अपने वालिदैन को इस्तेमाल कराएं, अपने औलाद को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, बच्चों को भी, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार, बहुत थोड़ी, बराए नाम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दुआ में याद रखें।